السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اگلے 7 دن بہت اہم ہیں اور ان 7 دنوں کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے واضح پیغام دیا ہے، حکومت کو بھی دیا ہے اور مجموعی طور پر سیاستدانوں کو بھی دیا ہے، اور ایک اور پیغام بھی دیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے پچھلی سماعت کے دوران ایک دن میں انتخابات تھے، ملک گیر ایک دن میں انتخابات کروانے کا مدعا تھا، اس کی سماعت کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو آج انہوں نے ایک ایسی مثال دی ہے جس کو لے کر یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے یا یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ تو نہیں لینے جا رہے، لیں گے یا پھر اپنی جو مدت ہے وہ پوری کریں گے۔ آج چیف جسٹس صاحب لاہور میں تھے، جسٹس کارنیلیس صاحب کے حوالے سے ایک اقلیتوں کے حقوق کے اوپر سیمینار تھا، اس میں انہوں نے خطاب کیا، اور خطاب میں انہوں نے ظاہر ہے پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، اقلیتوں کے حقوق، اسلام میں اقلیتوں کے حقوق اور سارا انہوں نے جو تقریر کرنی تھی، ایک بڑی اچھی خاصی انہوں کی لمبی چوڑی تقریر تھی، اور تقریر کے دوران پھر وہ لے کر آ گئے انتخابات کا مدعا، 14 مئی والے انتخابات پنجاب کے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دن پورے ملک میں انتخابات کروانے کا معاملہ، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور پھر جب تقریر ختم ہوئی اور چیف جسٹس صاحب جانے لگے تو صحافیوں نے ان کو سوال جواب کرنا شروع کر دیے۔ ایک سوال تھا اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے لب سی لیے، ہاتھ رکھ دیا یہاں پر کہ جی نہیں، چپ، خاموش، اور خاموشی سے چلے گئے۔ اسی طرح خاموشی ہمارے اپنا سینئر موسٹ جج صاحب جو ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، انہوں نے بھی اختیار کی تھی، ان سے بھی سوال ہوئے تھے جب وہ قومی اسمبلی میں گئے تھے، پارلیمنٹ میں گئے تھے، اپنا آئین کے 50ویں سالگرہ کی تقریب میں شریک ہوئے تھے، کنونشن میں شریک ہوئے تھے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس تو نہیں تھا، کنونشن تھا، اس میں شریک ہوئے تھے۔ تو ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی گئیں، سوال کیے گئے کہ ایک جج جو ہیں وہ کیسے ایک کنونشن میں جا کر خطاب کر سکتے ہیں، جس کی انہوں نے وضاحت بھی پیش کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی دعوت تھی، تمام جج صاحبان کو تھی، اور وہ گئے اور وہ آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو تسلیم کرنے وہاں گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب ان سے سوال ہوئے تو انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ تو آج جو چیف جسٹس صاحب کا خطاب ہے، اور اس خطاب میں جو مثال جسٹس کارنیلیس صاحب کی کہ انہوں نے اپنے بعد میں جو سینئر موسٹ جج تھے ایس اے رحمان، جو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ ریٹائر نہ ہوتے تو وہ ریٹائر کر جاتے، یعنی اگر اپنی مدت پوری کرتے چیف جسٹس کارنیلیس صاحب، تو پھر جو ان کے پیچھے جو دوسرے جج تھے وہ اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائرڈ ہو جاتے، تو ان کو چیف جسٹس بنوانے کے لیے انہوں نے 2 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی، ریزائن کر لیا تھا۔ تو ظاہر ہے بہت بڑی قربانی ہے۔ یہاں پر تو آپ دیکھیں گے چیف جسٹس صاحب ہمارے جو ہیں وہ اپنے سینئر موسٹ جج صاحبان کو اپنے بینچز میں نہیں بٹھاتے، ان کا ایک انائیں اتنی آگے آ گئی ہوئی ہیں کہ عدالت کو عدالت نہیں رہنے دیا گیا۔ تو اس نقطے پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو بات چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے آئین کے اوپر عمل درآمد کی بات کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ عدالت دے دے اس فیصلے کے خلاف کوئی نظر ثانی کی اپیل نہ آئے، کوئی اور اپیل نہ آئے، اس کو چیلنج نہ کیا جائے، تو وہ حتمی تصور ہوتا ہے، وہ فیصلہ پھر حتمی ہوتا ہے۔ یعنی جو 14 مئی کو انتخابات کروانے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی نے اپیل دائر نہیں کی، اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، بلکہ وہ بینچ کے اندر تو بیٹھ کر چیف صاحب یہ کہتے رہے کہ جناب آپ نے تو کبھی فیصلے کے اوپر تو بات کی نہیں، آپ نے انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے اس پر تو بات کی نہیں، آپ تو 4-3 اور 2-3 کی تکرار میں رہے کہ جی 4-3 کا فیصلہ تھا۔ 4-3 کا فیصلہ کیا تھا کہ از خود نوٹس جو ہے وہ نہیں بنتا، مسترد کر دیا 4-3 نے، تو اس کے اوپر 3-2 کا فیصلہ آ گیا 5 رکنی بینچ سے کہ انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں، 90 دن کے اندر کروائے جائیں۔ تو چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس تکرار میں تھے، وہ جو عدالت کے اندر کہہ رہے تھے، تو اس پر تو کسی نے نہ اپیل دائر کی، نہ نظر ثانی پر حکومت آئی، تو آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ وہی بات چیف جسٹس صاحب نے تفصیل کے بغیر مختصراً کہی کہ جناب جب فیصلہ آ جائے اور اس کو چیلنج نہ کیا جائے اور اپیل نہ آئے مقررہ مدت میں، تو وہ فیصلہ حتمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے اس بات کو، مگر یہاں معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ بھی ہے۔ یہ جس کیس کی جو از خود نوٹس لیا گیا تھا جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی خط پر، جو خط انہوں نے اپنا CCPO لاہور، سابقہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب کے تبادلے
کہ مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے ان کو خیال آیا تھا، انہوں نے طلب کیا تھا چیف الیکشن کمشنر کو، اور ان سے پوچھا تھا کہ جی آپ نے تبادلہ کیوں کر لیا؟ انہوں نے کہا کہ جی زبانی ہمیں جو ہے وہ پوچھا گیا تھا ہم سے پنجاب کے نگران گورنمنٹ نے، تو ہم نے اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو انہوں نے کہا آپ انتخابات کیوں نہیں کرواتے؟ انہوں نے کہا جی انتخابات کے لیے ہم تاریخ مانگ رہے ہیں، تاریخ ہمیں کوئی دے نہیں رہا۔ تو اس معاملے پر، اس مدعے پر کہا گیا کہ جناب اب ہم چیف جسٹس صاحب کو خط لکھتے ہیں اور کہ انتخابات پر از خود نوٹس لیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے انتخابات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہوا تھا۔ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی معاملے پر، اگر کسی فیصلے کے خلاف اپیل نہ آئے، نظر ثانی کی درخواست نہ آئے، تو پھر وہ حتمی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب تک کوئی لوئر جوڈیشری میں یا ہائی کورٹ میں جو معاملہ چل رہا ہو تو اس کے اوپر از خود نوٹس کیسے لیا جا سکتا ہے، یہ سوال شروع میں اٹھایا گیا تھا، اور اسی سوال کی بنیاد پر 4 جج صاحبان نے از خود نوٹس جو ہے وہ مسترد کر دیا تھا۔ تو آج جب چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب معاملہ حتمی اگر اپیل نہ آئے تو معاملہ حتمی ہو جاتا ہے، یا اگر اپیل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، وہ فیصلہ اپنا اپیل کے فیصلے کے بعد ہی، نظر ثانی کے فیصلے کے بعد ہی پھر وہ حتمی تصور ہوگا۔ تو جب اپیل میں موجود تھا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ انتخابات کروائے جائیں، الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، اپیل دائر کر دی، اس اپیل کا فیصلہ ہی نہیں آیا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے اس خود نوٹس لے کر اور 22 یا 23 فروری کو خود فیصلہ سنا دیا کہ انتخابات کروائے جائیں، یا 22 یا 23 کو میرا خیال ہے وہ از خود لیا تھا، نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد فیصلہ سنا دیا تھا۔ تو یہ جو چیف جسٹس صاحب بات کر رہے تھے، تو پھر جب بات ہوتی ہے، اچھا دوسری بات یہ کہ ایک تو اس معاملے پر بات کی، چلیں مان لیتے ہیں کہ حتمی فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے کے اوپر خود ہی تقریر کر ڈالی، چلیں مان لیتے ہیں اس طرح تقریر ہو سکتی ہوگی۔ لیکن ایک اور معاملہ جو ایک ہی دن پر انتخابات کروانے کا ہے، اس میں مذاکرات پی ٹی آئی کہہ رہی ناکام ہو گئی، حکومت کے لیے مذاکرات کے لیے ابھی بھی تیار ہیں، تو اس پر وہ مقدمہ جو زیر سماعت ہے، جس کا ابھی حتمی فیصلہ نہیں آیا، اور بذات خود 14 مئی کے انتخابات کا جو معاملہ، جو فیصلہ ہے، اس میں بھی 21 ارب دینے اور نہ دینے والے معاملے کے اوپر ابھی معاملہ یعنی حتمی شکل اس نے اختیار نہیں کی۔ تو دونوں فیصلے جو ابھی زیر سماعت ہیں، جس میں ابھی حتمی فیصلہ نہیں وہ تصور ہوتے، تو ان کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی، خطاب فرما دیا۔ تو ایک سوال ہے ایک طالب علم کے طور پر کہ کیا ایک مقدمہ جو چیف جسٹس صاحب کی اپنی عدالت میں ہے، اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب خطاب فرما سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ نہ سوال ہوا نہ جواب ہوا، خود ہی اس طرف چلے گئے۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسری جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اب ان باتوں پر میں آتا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب کہا کہ جناب آئین کی پاسداری کے لیے جو سیاسی جماعتوں کی سپورٹ موجود ہے ہمیں، اور ہم جو ہے وہ ہم نے جو فیصلہ دیا ہے انتخابات کروانے کا 90 دن کا، وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ جو ہے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ایک ہی دن میں انتخابات کروانے کا معاملہ ہے آئین پر عمل درآمد کروانے کے لیے، اس میں سیاسی جماعتوں نے مذاکرات جاری ہیں سیاسی جماعتوں میں، اور ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات بذات خود چیف جسٹس صاحب لینا دینا نہ تھا، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ظاہر ہے اس معاملے کو مسترد کر دیتے، کہتے کہ جناب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اس بنیاد پر ابھی تک فیصلے نہیں آئے۔ تو اور پھر حکومت کو کہا، حکومت سے پوچھا کہ آپ مذاکرات کیوں نہیں کر رہے، مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کریں، تو لینا دینا تو بہرحال تھا۔ سیاسی جماعتوں کو احساس ہے کہ آئین کی پاسداری کرنا ان کی ڈیوٹی ہے، ہم ان کی سپورٹ کے لیے موجود ہیں، ورنہ دوسری صورت میں ہمارا فیصلہ موجود ہے۔ وہی فیصلہ، اگر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ چیف صاحب تقریر میں بات کر رہے ہیں نا، اگر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور فیصلہ حتمی ہے، تو پھر مذاکرات کے لیے انتظار کس چیز کا؟ پھر پورے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کروانے کے لیے گنجائش کیوں نکالی جا رہی ہے؟ پھر 14 مئی کے انتخابات کروا لیں۔ اصل سوال ہے نا، اصل بات جو تھی آج وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے ان امور پر بات کی ہے جو ان کے پاس زیر سماعت ہے۔ یہ سوال ہے میرا، قانون دانوں سے سوال ہے، وہ جواب دیں گے کیا ایسا ہوتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ قاضی فائز صاحب اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آئین کی بالادستی کی بات کریں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کریں، تو ان کے اوپر ایک اپنا طوفان کھڑا کیا جاتا ہے ان کے خلاف بدتمیزی کا۔ ظاہر ہے وہ لوگ یہ بدتمیزی کا طوفان کھڑا کرتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کے لیے وہ تحریک چلائیں گے۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کی پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں،
انہوں نے تحریک شروع کرنے کی کوشش کی، تحریک نہیں چل پائی عمران خان صاحب کی. کل ہی ریلی تھی لاہور میں، ریلی میں سب کو پتہ ہے وہ لاہور میں بھی تھی، اسلام آباد میں بھی، پنڈی میں بھی، پشاور اور کراچی میں، سب نے دیکھ لیا. کوئی اثر زیرو. یعنی عمران خان صاحب کا پولیٹیکل مومنٹم بننا تو ٹھیک ہے، بن جائے شاید، لیکن یہ ریلیز، یہ تحریکیں کیا چیف جسٹس صاحب کو سپورٹ دے پا رہی ہیں؟ اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ فرق نہیں پڑ رہا. اور چیف جسٹس صاحب ظاہر ہے آج جس تقریب سے خطاب کرنے آئے تھے وہ ایک تو اپنا سابق چیف جسٹس جسٹس کارنیلیس کے یاد میں تھی، تو اس میں عدالتی امور کو لے کر آنا، فیصلوں کو لے کر آنا بذات خود سوالیہ نشان ہے. اب دوسری چیز جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ 7 دن امپورٹنٹ، جو 7 دن میں نے گزارش کی نا، وہ اب 7 دن کیا ہیں؟ وہ 7 دن ایک میرا خیال ہے انل کپور کی یا کسی کی مووی بھی تھی انڈین. بہرحال وہ 7 دن یا یہ 7 دن اب جو کل سے شروع ہوں گے، 7 دن آج سے شروع ہو چکے، بلکہ کل سے تو 6 دن بچیں گے، وہ اب اہم ہے. اب اس کے بعد جب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، تو اگر ان کے جو فیصلہ جو کہہ رہے ہیں حتمی ہو چکا ہوا ہے، اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بلکہ وہ جو حتمی فیصلوں پر مجھے یاد آیا، انہوں نے کہا کہ جب نظر ثانی نہ آئے، اپیل نہ آئے، تو پھر فیصلہ حتمی ہوتا ہے. تو اپیل تو آپ کے پاس جو آتی ہے آپ وہ بھی نہیں سن رہے ہوتے نا. 63A کی تشریح کے اوپر نظر ثانی کی جو درخواست آئی ہوئی ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہے، تب کی پڑی ہوئی ہے، کئی ماہ گزر گئے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا کوئی، نہ بینچ بن رہا ہے، نہ سنی جا رہی ہے، پتہ نہیں کدھر پڑی ہے، کیا ہے. تو بہرحال اب انتخابات جو ہیں وہ فیصلے کے مطابق اور چیف جسٹس صاحب کی تقریر کے مطابق وہ ہونے ہیں 14 مئی کو. آج ہم بات کر رہے ہیں 7 مئی، اگلے اتوار کو. تو اگلے اتوار کو ہونے انتخابات. الیکشن کمیشن کو ابھی تک کسی نے ٹیڑھی پائی نہیں دی، ایک ٹکا نہیں دیا الیکشن کمیشن کو. بیلٹ پیپر نہیں چھپے، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی اسکیم نہیں بنی الیکشن کیسے ہوں گے، کیا کہاں پولنگ اسٹیشنز بنیں گی، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا. سوائے جو ان امیدواروں کے، وہ بھی پی ٹی آئی نے حتمی شکل دی ہے امیدواروں کو، پیپلز پارٹی نے کوئی جنوبی پنجاب میں تھوڑے بہت امیدواروں کا اناؤنس کیا ہے، باقی کہیں نہیں. تو امیدوار بھی صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دیے. ظاہر انہوں نے اس لیے نہیں دیے کہ اس بار اگر ٹکٹ دیں گے اور انتخابات تو نہیں ہوں گے، تو پھر جب واقعی انتخابات ہوں گے، جب بھی ہوئے، تو پھر جن کو آج ٹکٹ دیا ہے ان کو نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور جن کو بعد میں دیں گے تو آج والے ناراض ہو جائیں گے، تو مطلب گڑبڑ ہو جائے گی. تو کوئی تیاری تو کوئی ہے نہیں. تو فیصلہ موجود ہے تو فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہونا ہے؟ اچھا، اگر فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو اس کے نتائج ہوں گے جو چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ساتھی جج صاحبان نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور منیب اختر صاحب نے بینچ پر بیٹھ کر کہا تھا. ظاہر ہے عدالت کے فیصلے پر عمل نہ ہو تو پھر توہین عدالت ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پھر اس کے جو ہے نتائج جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ بیچ میں تو مطلب اب طے ہو چکا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوں گے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے خود نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی، بتا دیا کہ حالات نہیں انتخابات کروانے والے، تو اب انتخابات نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ نے کہا کہ جناب ہم پیسے نہیں دیں گے. کہا گیا کہ جناب اگر پارلیمنٹ پیسوں کا بل جو ہے وہ مسترد کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار، اپنا اعتماد نہیں رہا پارلیمنٹ کا. اس کا مطلب وزیر اعظم اکثریت کھو چکے. انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. اب پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب، یا سیاستدان یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم اکیلا نہیں، ہم سارے ہیں. آپ نے اگر نوٹس کرنا ہے تو پوری پارلیمنٹ کو کریں، ہم سارے آ جائیں گے. تو اگر 14 کو انتخابات نہیں ہوتے تو کیا 15 کو پیر آ جائے گا، 15 کو سوموار ہوگا. اگلے دن ہی یا اسی دن ہی عدالت اگر اس کو نوٹس لیتی ہے یا توہین عدالت کے لیے کوئی جاتا ہے عدالت میں، تو عدالت وزیر اعظم کو طلب کرے گی یا پوری پارلیمنٹ کو طلب کر لے گی؟ یہ سوال ہے. کیونکہ اب یہ جو 7 دن ہے اس میں طے ہوگا کہ اس کے بعد آگے ہونا کیا ہے. یہ طے ہے کہ انتخابات نہیں ہونے جا رہے. ایک تو یہ چیز. دوسری بات، خبریں آ رہی تھیں آڈیوز کی، ویڈیوز کی. آڈیوز تو آ بھی گئی، چیف جسٹس صاحب کی جو ہے مدر ان لا، ان کی آڈیو آ گئی. خواجہ طارق رحیم صاحب جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی اہلیہ کے ساتھ. پھر ثاقب نثار صاحب کے صاحبزادے کی آڈیو آ گئی، اور کئی طرح طرح کی آڈیو سامنے آ گئی ہیں. اس پر جب چیف جسٹس صاحب آج خطاب کر کے نکل رہے تھے تو ان سے صحافیوں نے سوال کیا. ایک آواز تو مجھے عثمان بھٹی کی لگی، جیو کے رپورٹر ہیں.
ٹکر مارتے ہیں بھائی، جا کے سوال کرنا ہو تو پھر مطلب پورا جا کے وجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں صحافتی زبان میں۔ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی آڈیوز کا ذکر، کبھی ویڈیوز کا ذکر، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے؟ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ دعا کریں۔ پھر دوبارہ سوال ہوا، پھر ایک اور صحافی نے سوال کیا، تو جاتے جاتے چیف جسٹس صاحب نے اشارہ کر دیا زبان پر، چپ، خاموشی، یہ تو ہو گئی بات۔ اب قیوم صدیقی صاحب جو ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کی تقریر کے بعد جو حساب کتاب نکالا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس کارنیلیس کے استعفے کا جو ذکر کر کے یہ تاثر تو نہیں دے رہے چیف جسٹس صاحب کہ جی میں بھی جولائی میں چلا جاؤں گا، پہلے چلا جاؤں گا میں، اور اگر جولائی میں وہ چلے جائیں گے تو جو کہ 2 ماہ پہلے بنتا ہے، تو جو بینچ میں جو ذکر ہو رہا تھا انتخابات ایک دن پر، تو جولائی کا ہی ذکر ہو رہا تھا کہ جولائی میں انتخابات ہو جائیں، تو کہیں وہ قربانی کی بات بھی ہوئی تھی کہ جی ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، ہم قربانی دیں گے، تو کہیں وہ ایسا اشارہ تو نہیں دے رہے؟ قیوم صدیقی نے تو حساب کتاب لگا لیا، انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی اشارہ وہ کیا دیں گے جو سینئر موسٹ جج صاحبان کو بٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو وہ ریزائن کیا کریں گے؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ جناب آپ جولائی میں انتخابات کروائیں، جولائی میں بھی چلا جاؤں گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی موجودگی میں، موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں حکومت انتخابات کروانے کو تیار نہیں ہے، اور عمران خان صاحب ان کے بعد انتخابات کو اپنے لیے بھیانک خواب سمجھتے ہیں، تو معاملہ ظاہر ہے ادھر ہی رہیں گے، لڑائی اسی طرح چلتی رہے گی۔ لیکن اب یہ پکے گی، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، یہ پکے گی لڑائی، یہ جو 7 دن ہے اس کے بعد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔